اناؤنس ہوتے تھے، شیڈول آتا تھا تو ترقیاتی کام رک جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پورا والٹن روڈ، پورا لاہور اور ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایبٹ روڈ بھی بتا رہے ہیں، اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ کنٹرول روم بنا، بتا دوں آپ کو، ایک تو پروونشل کنٹرول روم بنایا ہم نے، اور ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹرل کنٹرول روم بنا ہوا ہے، ڈویژن لیول پہ REC کی دفاتریں بنائے ہیں، ساتھ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے دفتر میں کنٹرول روم بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی 3 دن ہوئے آئے ہوئے، اس دوران جتنی بھی کمپلینٹس آئی ہیں اور وہ باقاعدہ کنسرن افسران کو پاس آن کی گئی کہ اس قسم کی کوئی بھی اگر کوئی پرابلم کسی کو پیش آ رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ ایکشن لی جائے۔ اگر آپ کے مجھے تو ایسی کوئی اسپیسیفک مجھے کمپلینٹ نظر نہیں آ رہی جو آپ نے بتایا، ذکر کیا ہے، اگر آپ کے حوالے سے کوئی چیز ملتی ہے مجھے انشاءاللہ میں انشور کراتا ہوں کہ آپ کو کمپلینٹ ہم دور کریں گے، لیکن بنا جو بھی کمپلینٹ اب تک آ رہی ہے اس کو پراپرلی جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، کسی قسم کی ہماری طرف سے اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ PTI جب ان کے پاس جو بلے کے نشان تو نہیں، وہ آزاد الیکشن لڑتے، پہلے ان کے تجویز کنندہ تائید کنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جب وہ کاغذ جمع کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اب الیکشن والے دن جو کہ ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے جو اب آزاد امیدوار کی شکل میں وہ جو ظاہر ہے الیکشن لڑنے میں، اگر الیکشن والے دن پولیس اسے گرفتار کرتی ہے تو اس حوالے سے کیا آپ نے اقدامات کیا، آپ نے IG صاحب سے اس حوالے سے کوئی ڈسکس کی ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں، پول ڈے کی بات کر رہے ہیں، تو پول ڈے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی بات جو میں نے نوٹ کر لی ہے کہ اسپیسیفک ڈائریکشن پاسان ہے تمام پولیس اتھارٹیز کو کہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے، اور تمام DRO صاحبان کو، آپ کو تو DRO ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اتھارٹی ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور وہی ذمہ دار ہے اس الیکشن پروسیس کو سموتھ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت دار کنڈکٹ کرانے کے۔ تو ایسی شکایت اگر اپریشن ہوتی ہے تو یقین اکارڈنگلی میری آفس سے ایسی ڈائریکشن پاس آن کی جائے گی۔ ماضی میں یہ دیکھا کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے تھے، شیڈول آتا تھا تو ترقیاتی کام رک جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پورا والٹن روڈ، پورا لاہور اور ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایبٹ روڈ بھی بتا رہے ہیں، اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈیوٹی ٹیچرز کر رہے ہیں، پہلے یہ بات آئی تھی کہ سرکاری کریں گے ساتھ پرائیویٹ بھی ہوں گے، تو اب پرائیویٹ ٹیچرز بھی الیکشن والے دن ڈیوٹیز میں شامل ہیں، اور اگر شامل ہیں تو کتنے، ان کی تعداد کتنی؟ آپ نے پہلے ترقیاتی کام کے بارے میں کہ اس پہ اسپیسیفک ڈائریکشن موجود ہے کمیشن کی کہ کوئی بھی جو پروسیس ہے نیو پروسیس شروع نہ کیے جائے۔ تو میرے پاس میں اپنے پیریڈ کے ساتھ بات کروں گا، اس سے پہلے کی پوزیشن کیا رہی ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کوئی کمپلینٹ ہے تو مجھے آج ہی دیں اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے، کنفرم ایکشن لیں گے کہ کون سا سلسلہ ایسا جاری ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کی تھی پرائیویٹ جو لوگوں کی یا پرائیویٹ اداروں کی، تو ہمارے پاس پنجاب میں الحمدللہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس گورنمنٹ آفیشلس اور آفیسر موجود ہیں ایز پر ہماری ریکوائرمنٹ، تو ہمیں اس طرح کی کوئی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ پرائیویٹ لوگوں میں پرائیویٹ ادارے کے ملازمین کو اس پروسیس میں انوالو کرائے۔ اچھا سر، کوئی سیکیورٹی تھریٹ اس وقت موجود ہے پنجاب میں، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن یہ تجویز زیر غور ہے فوج یا رینجرز کو الیکشن ڈے والے دن طلب کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت پنجاب کا کون سا ایسا ڈسٹرکٹ ہے جو سب سے زیادہ ورنریبل ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ اور حساس پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 2183 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ٹو کنڈکٹ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور اس سے تمام مطلوبہ جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم انشور کراتے ہیں کہ الیکشن پیسفل ہونا چاہیے، اور پیسفل ہونے کے لیے جو پولیس کی یا جو دوسرے سیکورٹی اداروں کی ڈپلائمنٹ کا پروسیس جو ہونا چاہیے، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سیکورٹی پلان مرتب کیا جا رہا ہے۔ تو پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کریں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سے درخواست بھی کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں ہائیلی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں، لیکن پنجاب میں تو فگرز اس لحاظ سے آپ دوسرے صوبے سے کمپیئر کریں، خاص طور بلوچستان سے، تو بہت فگر ایک مناسب فگر ہے کہ یہاں تو 30,000 سے زیادہ نارمل پولنگ اسٹیشن ہے۔ تو ایز سچ یہاں ہمارے پاس، میرے پاس تو اس وقت کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ ہر پولنگ اسٹیشن مناسب نفری تعینات کی جائے تاکہ پرامن طریقے سے انتخابات ہو سکے۔ میں ایک بات اور یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
کہ ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں. تو ہر ڈی آر اوز کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو بلائیں اور ان کو کوڈ آف کنڈکٹ بھی بتائیں اور ان کو کہیں کہ اس پر عمل کریں, کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود نہیں بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کنسلٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد ہی بنایا جاتا ہے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوڈ آف کنڈکٹ کی امپلیمنٹیشن میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کی مکمل ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کریں. تو فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ اور پیسفل الیکشن کنڈکٹ کرانے میں ان تمام کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا جیلوں میں قید ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ اپنا ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ ووٹ والے دن وہ اپنے ووٹرز کو کیسے کنونس کریں گے؟ اس کے لیے الیکشن کمیشن کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک پوسٹل بیلٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو پوسٹل بیلٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس سلسلے میں جو سرکاری ملازمین اور دوسرے جو بزنس ہوتے ہیں ان کے لیے پوسٹل بیلٹ کا پورا پروسیجر ہے. وہ بے شک آپ یہاں سے ہم آپ کو آفس سے پرووائڈ کر دیں گے, تو پوسٹل بیلٹ کے تھرو اپنے ووٹ کا ادا کر سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہے اس میں ابھی آپ کی طرف سے جو ٹکرز آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے جو سرکاری پولز ہیں ان کے اوپر لگائے گئے فلیکسز جو ہے وہ اتار دیے. تو اگر آپ سرکاری پولز کے اوپر فلیکسز نہیں لگانے دیں گے تو کیا وہ امیدوار جو ہے وہ اپنے طور پہ پولز وہاں لگا کے اپنی ہولڈنگز جو ہے وہ لگائے؟ ایسی کوئی سہولت آپ دیں گے یا یہ کہ اس کو پہلے بھی ایک پریکٹس جو ہے نا وہ رہی ہے؟ دیکھیں نا اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, پریس کا پروسیجر ہے, تو وہ پروسیجر دیکھ لیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کوئی ایسی بندش نہیں ہے اپنی کیمپین کو چلانے کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مختلف قسم کی جو اپرچونیٹی تھی وہ اویل کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں کہ ہم جو کیمپین کرانے پابندی لگا رہے ہیں وہ ان کے اگینسٹ بھی آ رہی ہے. ہر چیز ان کی نالج میں ہے اور ان کی کنسلٹیشن میں کہا یہ پروسیس بنایا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی پرابلم ان کو پیش نہیں آ رہی کہ وہ اپنی کیمپین نہ چلا سکتے. اچھا سر بات یہ دیکھا کہ ای وی ایم سسٹم جب بیٹھ جاتا تھا تو اب کیا صورتحال ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس کی خرابیاں دور کرنے کے لیے کیا؟ اور کبھی کبھی دھند بھی آ جاتی ہے, RTS کبھی کبھی دھند بھی آ جاتی ہے جس میں آپ کے پولنگ اسٹیشن غائب ہو جاتے ہیں. پاکستان الیکشن کنڈکٹ کرانا پاکستان میں ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہے. پورے پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشن جو سیٹ اپ ہوتے ہیں ان میں ایک ہی دن میں کنڈکٹ ہو رہا ہے الیکشن. پاکستان دنیا میں ایک یونیک کنٹری ہے, تو وہاں کنیکٹیوٹی کا ایشو بھی آ سکتا ہے. حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر الیکٹرل پروسیس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتے. تو انشاءاللہ 2018 کے مقابلے میں اس دفعہ تیاریاں بہت بہتر ہیں اور امید ہے یہ انشاءاللہ کہ کنیکٹیوٹی کا ایشو کم ہوگا. رزلٹ کی جو ٹرانسپیرنسی کا پروسیجر ہے پولنگ اسٹیشن سے آر او کے دفاتر میں وہ بہت بہتر ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ سے پہلے یہاں پر جو صوبائی الیکشن کمشنر تھے انہوں نے پنجاب کے آر اوز اور پولیس اور ڈی آر اوز پر بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا اور یہ ایک مراسلہ بھی لکھا تھا چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو کہ ان کے جو آر اوز ہیں, ڈی آر اوز ہیں اور پولیس ہے وہ اہلیت نہیں رکھتے الیکشن کروانے کی. تو کیا آپ نے اس معاملے کی چھان بین کی ہے؟ کیا اس مراسلے کا کوئی جواب آیا ہے؟ کیا کسی آر او یا ڈی آر او کے خلاف کوئی کارروائی الیکشن کمیشن نے کی ابھی تک یا نہیں کی؟ دیکھیں آپ نے کوئی پرانی بات کی نا, لیکن میرے آنے کے بعد مجھے اب تک اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ آر او ڈی آر او کی طرف سے نہیں ملی ہے. اور ڈی آر او دیکھیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں, ذمہ دار افسران ہیں, ڈپٹی کمشنر سے آر او بھی ذمہ دار افسران ہیں. تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپائنٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام قوانین کی پابندی ان پر لازم ہے. آج میری ان کے ساتھ پہلی میٹنگ تھی جس میں پورے پنجاب کے ڈی آر اوز موجود تھے اور ان کو میں نے اسپیسیفک ڈائریکشن دیے کہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے جو قوانین ہیں اس پہ مکمل پاسداری کرنی ہے. اگر کسی آر او کے خلاف ڈی آر او کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس ایک ڈیو پروسیجر ہے, اس کے خلاف ایکشن لینے کا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ظاہری بات ہے. سرکاری ملازمین نے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ایکشن لیا جائے گا. اور پرانی جو چیزیں ہیں جو آپ نے بات کی ہے تو اس سلسلے میں ابھی میرے پاس آج 10:30 کو ایسی انفارمیشن موجود نہیں ہے, تو نیکسٹ ٹائم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو پوزیشن اگر ایسی ہوگی تو پلیز. اچھا چیف صاحب, کچھ حلقوں میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں. سوالات ایسے کیے جائے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کیا ایکشن لے گا, اور دوسرا
जो इलेक्शन कमीशन एक्रीडेशन कार्ड जारी करता है मीडिया को, इलेक्शन डे वाले दिन हमें पोलिंग स्टेशंस में नहीं घुसने दिया जाता और वो कार्ड भी हमारे छीन लिए जाते हैं या फाड़ दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप जामन हैं उस कार्ड के, तो आप बताएं कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या लाएमल होगा? चलो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दे देता हूँ। और के जो एग्रीडेशन कार्ड है मेरे ख्याल में एक जनरल इशू है, हर जगह मौजूद आता है, मुझे वहाँ भी शिकायत करते थे, कराची में भी और या मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन इंशाल्लाह हम एग्रीडेशन कार्ड भी देंगे। और आपको पता है कि बाकायदा आपका एक वो बना हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का, नेशनल ऑब्जर्वर का, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का, तो पाबंदी दोनों तरफ से है। आपको भी उस एसओपी पे अमल करना है। हलफनामों पे साइन हमेशा हम ही करते हैं बात वैसे। सुन लें, बात सुन लें प्लीज। बिल्कुल नहीं, आपको इंशाल्लाह ताला एक्सेस दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे, जो भी लॉ में मौजूद है, जो ऐसे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक आपको मैं इंश्योर कराता हूँ कि मुकम्मल एक्सेस होगी, ताकि आप पोलिंग प्रोसेस को भी सारा ऑब्जर्व कर सके। क्यों देखें, आपकी ऑब्जर्वेशन से ही मैं समझता हूँ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है और इम्प्रूवमेंट है। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पहले से माहौल बेहतर नजर इस वक्त जब 8 फरवरी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि तमाम पंजाब के जो सरकारी जितने भी ये इदारे हैं ये आपके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, या किसी के हवाले से आप समझते हैं कि आपको अपना फंडिंग के हवाले से या किसी इदारे के हवाले से भी या अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब को उन पर कोई इतराज़ वगैरह है? नहीं, बिल्कुल। वैसे भी आप बताएं आर्टिकल 220 के तहत तमाम पाकिस्तान के वफाक और सूबाई के इदारे पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आनी जिम्मेदारी को पूरा कराने में। और मैं सिंध में भी रहा हूँ और बलूचिस्तान में भी गुजारा कुछ टाइम। यहाँ पे इंशाल्लाह तमाम इदारे जो फेडरल के हों और सूबाई के हों, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, दूसरे जितने इदारे, सबका मुकम्मल ताउन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। और इंशाल्लाह ताला इस ताउन, इस असिस्टेंट को मैं इंश्योर कराऊंगा कि किसी भी सरकारी इदारे की तरफ से कोई भी गफलत ना हो। अगर होगी तो ये उस पर एक्शन लेंगे। आपको जो पोस्टर बैलेट आपने रखा है कैदियों के लिए और मुलाजमीन के लिए, क्या जर्नलिस्टों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता? क्या हम भी उस दिन मसरूफ होते हैं और ड्यूटी पे होते हैं कि हाँ पोस्टर बैलेट आप आ जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी में बताया तो अच्छा, एक आपकी तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट में जारी हुआ था कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो किसी पार्टी का लोगो या नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ प्लीज बात है। मेरे ख्याल में